السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے گاؤں کے قریب ایک دربار تھا جس کا نام تھا واشید، گاؤں نجابت، تحصیل و ضلع قصور۔ آپ اس ویڈیو کے اندر وہ دربار دیکھیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو وا شہید کیوں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر ایک کہانی تھی، جب بھی ہم کسی سے پوچھتے تھے نا تو ہمیں کہتے تھے کہ یہ بندہ ایک لڑتا ہوا آیا تھا تو یہاں پر آ کر وہ شہید ہوا تھا، اس کی گردن کو جدا کیا گیا، اس کا جو نیچے والا دڑ تھا نا وہ یہاں پہ گر گیا، اور جو سر اس کا تھا نا وہ ساتھ گاؤں نجابت ہے وہاں پہ گرا ہے۔ تو ادھر بھی ایک گاؤں کے اندر بھی ایک قبر ہے، کہتے ہیں کہ سر ادھر ہے اور اس کا جو داڑھ ہے نا وہ ادھر دفن کیا ہوا ہے۔ لوگ اس دربار میں نظر و نیاز بھی دیتے تھے، ہر سال یہاں پر میلہ بھی لگتا تھا، تو لوگوں کا ہجوم آنا جانا رہتا ہی ہے، ظاہری بات ہے جیسے درباروں کے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک مختصر واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ یہ ہے کہ ہم تب نہ چھوٹے ہوتے تھے، تقریباً آج سے 10 12 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ہم قاری صاحب سے میرے خیال میں ہم وہ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ ہمیں کہنے لگا جناب وہ واشید والا جو دربار ہے نا وہاں سے جو بندہ بھی وہ رسہ وہاں سے لے کر آئے نا تو اس کو جنات یہ کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، وہ جناب ٹانگوں سے لنگڑا لولا ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہمارا تو الحمدللہ بچپن سے ہی عقیدہ توحید ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو توحید والے ہوتے ہیں وہ اب بچپن سے اپنے بچوں کی ان کی پرورش ایسی ہوئی ہوتی ہے۔ اور میرا ایک چاچو کا بیٹا تھا، تو اس نے کہا یار ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، دربار وغیرہ تو یہ بس ویسے مذاق ہی ہے۔ اس نے کہا نہیں جی، اگر آپ وہاں سے وہ رسہ لے کر آ جائیں گے نا تو جناب آپ کو میں ایک بھینس دوں گا۔ وہ بھی چھوٹا تھا، ہم بھی چھوٹے تھے، ایسے وہ بحث و مباحثہ اس کے ساتھ جاری رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میرا جو کزن ہے نا چاچو کا بیٹا وہ وہاں پر گیا، اس نے ایسے کیا کہ جناب وہ دربار سے چادریں وہ اٹھا کر لے آیا، وہاں پر جتنے وہ پیالے پڑے ہوئے تھے جن کے اندر تیل تھا، دیوے جلائے جاتے تھے، اس نے سبھی توڑ پھوڑ کے جناب توڑ پھوڑ دی۔ ایسے ہوا کہ تقریباً 6 منتھ گزر گئے۔ 6 منتھ کے بعد ایک دن عملی ایک جہاں پہ وہ جو بھنگ پیتے ہیں نا تو ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر آپس میں ایک بات ہوئی، تو ایک بندے کو پتا تھا، یعنی کہ جس کو پتا تھا نا، جس کے ساتھ ہماری شرط ہوئی تھی وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا یار وہ ایک دن وہ دربار پہ آیا ہے، اس نے چادریں یہاں سے اٹھا لی ہیں، اس نے جناب یہ توڑ پھوڑ کی ہے۔ ظاہری بات ہے ان عملیوں کے اندر بات پھیل گئی، وہ ایک بات مشہور ہوئی کہ جناب اس نے قرآن کو جلا دیا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دربار، یہ درگاہیں، یہ چیزیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہاں پر نظر و نیاز، یہاں پر میلہ، ذرا تصور کریں ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی لوگ میلے پہ گئے تھے، وہ نبی تھا، وہ میلے پر نہیں گیا، اس نے واضح انکار کر دیا، اور جتنے پیچھے سے بت تھے سبھی کے سر قلم کر دیے۔ تو عقیدہ توحید یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ میں ایک دن ایک کلپ سن رہا تھا قاسم علی شاہ صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ خدا را اب اپنے بچوں کو رزق دیتے ہیں، روزی یعنی کہ دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، ان کے جناب لباس کا خیال رکھتے ہیں، ان کو اسکول کے لیے کتابیں لے کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ خدا را اپنے بچوں کو عقیدہ توحید بھی دے۔ تو جیسے یعنی کہ والدین کا نظریہ ہوتا ہے نا کہ دربار پہ ہم جائیں گے، یعنی کہ بابا جی کمال کرتے ہیں جی، ہماری نظر پوری ہوگی، ہمارا کام ہو گیا، حالانکہ کام کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا توکل کسی دربار سے ہٹ کر اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ ذرا آپ تصور کریں یہ جو دربار والا لوگوں کے کہنے کے مطابق چلو جناب یہاں پر ایک بابا ہی تھا، تو وہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکا تو وہ میری اور تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ اس لیے توکل ہونا چاہیے تو اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، ہمیں توحید کے اوپر قائم ہونا چاہیے۔ جب ہمارے سینوں کے اندر توحید ہوگی اور رسالت یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا تو پھر ہمیں انشاءاللہ ان درباروں پر، ان درگاہوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمیں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے مسائل بھی حل کر دے گا، اللہ ہمارے جو کام ہیں وہ بھی اللہ کی ذات انشاءاللہ مکمل کرے گی، وہ بھی ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے۔